ذرا سی آج بات کرنا چاہوں گی اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے۔ تو آزادی کا اسلامی تصور کیا ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ آج آزادی کے نام پہ جو چیز دکھائی گئی وہ سبز اور سفید کلچر ہے۔ پاکستان کے جھنڈے کے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہم نے نہیں کبھی کسی کو دیکھا تھا۔ میرے والے 5 سال یا 3 4 سال پہلے تک میں نے اپنی آنکھوں سے، ایک میرے ذہن میں یاد ہے، اگر آپ کو بھی یاد آ جائے میری بات پہ، پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ ایک عورت حکمران بنا دی گئی تھی، وزیر اعظم تھی، آئی تھنک سو۔ وہ سبز قمیض، سفید شلوار اور سبز قلم کے ساتھ دیکھی گئی تھی، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ 14 اگست کا دن ہوگا یا اس کے ارد گرد۔ وہ ٹرینڈ بھی نہیں چلا، وہ اتنی بڑی لیڈی، اتنی بڑی سیاستدان، اتنا سیاسی خاندان، لیکن وہاں سے یہ رنگ نہیں چلا۔ بس اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ ہر دن جو ڈیفرنٹ کپڑے رنگ پہنتی تھی نا، تو 14 اگست کو انہوں نے سبز رنگ کی قمیض پہنی تھی۔ دکھانا چاہیں تو ان کو دکھا دیں، میں نے چند چیزیں جمع کی تھی۔ آج سلیو لیس شرٹس بچیوں کی، ٹائٹ پجامے سفید رنگ کے، اس وقت کی دنیا میں جو برانڈز کا فوبیا، اور جیسے آپ دیکھیے کہ گورے مدر ڈے پہ چیزیں بیچتے ہیں، یہ ایک ان کا ایک پورا کاروبار ہے۔ مدر ڈے پہ کرتے، پھر اسی طرح وہ آپ کو بتایا کہ آپ کے یول پہ چیزیں بیچتے ہیں۔ یہ کنزیومزم، کنزیوم کرو، یہ بھی لے لو۔ تھوڑے دن کے بعد کوئی نئی چیز اگر وہ اپنے سٹور میں نہیں ڈالیں گے تو ان کے سٹور کہاں چلیں گے؟ یہ کچھ چیزیں ٹوٹتی ہیں، یہ خراب ہوتی ہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ یہ ہر کچھ موقعوں پہ کچھ دن منا کے سیلیبریشن پہ اس پہ چیزیں لاتے ہیں، تو ان کا کاروبار ہے۔ آج پاکستان بھی اس کنزیومزم کا شکار ہو جائے، کپڑے بیچنے کا بہانہ، جھنڈیاں بیچنے کا بہانہ، اور جو کپڑے پھر پہن کے لوگ نکلتے ہیں باہر، میں سوچتی ہوں کہ عام آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے کوئی دیکھے تو لوگ کہیں گے بیوقوف۔ میں برا نہیں کہہ رہی، اچھا بھی نہیں کہہ رہی، لیکن میں آپ سب کو سمجھا رہی ہوں، کیا آپ 14 اگست کو سبز اور سفید اور 15 اگست کو انڈیا کے جھنڈے کے رنگ کے کپڑے پہن کر محب وطن بن جائیں گے؟ اور جس رنگ کے کپڑے پہن کر پھر سارا خاندان، مرد بھی پہن رہے ہیں، بچے بھی پہن رہے ہیں، عورتیں بھی پہن رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ کس چیز سے آزادی حاصل کی؟ اس کے اوپر ایک خط پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو، ایک کھلا خط والدین کے نام: آزادی یا بد تہذیبی؟ آج چاروں طرف یہ ہو رہا ہے، اسکول اور کالجز میں جو 14 اگست کے نام پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، آپ جا کر ان پروگرامز میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں۔ سوشل میڈیا پہ جو کچھ یعنی اس کے اوپر نغمے گانے اور ہلا گلا ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، تو آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا کہ اس وقت ہمارا حال وہ ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو؟ آج ہمارا حل ہو گیا، آپ سورہ بقرہ میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں نا، 4 احکامات ملے تھے یہود کو ان کی کتاب میں۔ ان 4 میں سے ایک یہ تھا کہ جب تمہارا کوئی بھائی بند اگر قیدی ہو جائے کسی دشمن کے ہاتھوں، تو تم نے اس کو آزاد کرانا ہے۔ بس یہ یاد رہا، کیونکہ اس میں نمائشی نے کی تھی، بڑے بڑے چندے جمع کرتے، چیزیں لے کے جاتے اور پھر ان کو جا کے آزاد کرواتے۔ لیکن قتل و غارت گری سے وہ نہیں رکے، ملک سے مسلمانوں کو، اپنے ہم وطنوں کو نکالنے سے وہ نہیں رکے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ میٹھا میٹھا اور کڑوا تھو، یہی مزاج ہمارا سنتوں کے ساتھ ہے۔ میٹھی میٹھی سنتیں اچھی لگتی ہیں، حلوہ کھانے کی سنت سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن دانت توڑوانے والی سنت کم ہی لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ تو خط سناتی ہوں پڑھ کے، ایک کھلا خط والدین کے نام، عنوان ہے آزادی یا بد تہذیبی، اور یہ چیئرمین ہے گلوبل ہینڈس پاکستان کے ڈاکٹر محمد اعظم رضا، ان کے نام سے میرے تک پہنچا ہے۔ باقی جس کی بھی تحریر ہے اچھی بات ہے تو اس کو سن لیتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ چند سطریں کسی الزام یا شکایت کے لیے نہیں، بلکہ بیداری، احساس اور اصلاح کے جذبے سے لکھی جا رہی ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم کے فرد ہیں جس نے آزادی کی قیمت قربانیوں سے ادا کی ہے، مگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس آزادی کا مطلب شور، ضد اور ہنگامہ سمجھا دیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، ایک قوم جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی، اس کے بچے باجے، پٹاخے اور چیخو پکار کو آزادی کا اظہار سمجھنے لگے ہیں، اور اس انحراف میں سب سے بڑی خاموش شراکت
ہمارے والدین کی ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ قابل افسوس حقیقت ہے کہ جشن آزادی جیسے با مقصد دن پر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ایسا کوئی پرچم اور کتاب نہیں ہوتا جو انہیں قربانی، تہذیب یا حب الوطنی کا سبق دے، بلکہ ان کے ہاتھ میں وہ کھلونے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے اذیت، معاشرے کے لیے آلودگی اور خود ان کے لیے بے حسی اور بد اخلاقی کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہم نے ان کی ضد پر ہاں کہہ کر ان کا بچپن نہیں سنوارا بلکہ ان کی فطرت کو بگاڑا ہے، پرورٹڈ ہوگی، فطرت خراب ہو گئی۔ اکثر یہ منظر دکھ کی شدت میں ڈوبا ہوتا ہے کہ بچے کسی کے گھر کے سامنے پٹاخے جلاتے ہیں اور ہنسی خوشی واپس لوٹ جاتے ہیں، بغیر اس کے کہ سوچیں وہاں کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی مریض کراہ رہا ہو سکتا ہے، یا کوئی ماں اپنے نومولود کو سلا رہی ہو۔ یہ خوشی نہیں، یہ بے حسی ہے، اور اگر ہم نے ان کے ہاتھ میں یہ رویہ خود دیا ہے تو پھر ہم بھی اس اذیت کے مجرم ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ تربیت صرف باتوں سے نہیں، فیصلوں اور رد عمل سے ہوتی ہے۔ جب بچہ بازار میں باجا مانگے اور ہم بس خوش ہو جائے کہہ کر لے دیں، یعنی ہم کیا اکثر بچوں کے لاڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ خوش ہو جائے، اسی طرح ان کی شادیوں پہ بھی باجے بجاتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، بچہ خوش ہو جائے تو پھر ریوارڈ دیتا ہے آپ کو آ کر کہ آپ نے میری شادی پر ڈھول پٹوائے تو آپ سے میں بہت خوش ہوں، یو آر دا بیسٹ مدر اینڈ فادر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس خوش ہو جائے۔ تو دراصل ہم اسے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سکون کی قیمت پر بھی اپنی خواہش پوری کرنا درست ہے۔ آج وہ شور کو خوشی سمجھتا ہے، کل وہ حق تلفی کو کامیابی سمجھے گا۔ آج وہ بڑوں سے بدتمیزی کر کے ہنستا ہے، کل وہ استاد، والد یا رہنما کی تذلیل کو بہادری جانے گا۔ محترم والدین، یاد رکھیے آزادی کا مطلب بے قیدی نہیں ہوتا۔ آزادی کو تہذیب، ذمہ داری اور اخلاق کی زنجیروں میں پرو کر ہی نسلوں کو سنوارا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ خوشی وہی ہے جو دوسروں کو بھی سکون دے۔ یہ جملہ لکھ لیں، خوشی وہی ہے جو دوسروں کو بھی سکون دے۔ اور ابھی آپ نے دم ذریعہ علاج میں ایک جملہ سنا ہے، کسی کو یاد آ رہا ہے اس بات کو سن کر؟ دنیا میں ہر بندہ پرسکون ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کو بے سکون کرنے والا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ جی، اگر ان کے ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچے تو وہ خوشی نہیں، غلطی ہے، اور ہر غلطی پر خاموشی تربیت کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آئیے اس بار جشن آزادی پر اپنے بچوں کو یہ شعور دیں کہ جھنڈا صرف کپڑے کا نہیں، کردار کا بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا تجھے عطا کرے جدت کردار، نیا کردار، جدت کہتے ہیں نیونس کو۔ آج ہم سب کو ایک نیا کردار چاہیے، بالکل ایک ریولوشنری دور سے گزر کر آپ اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود کو بدلیں گے، اور بدلتا پائیں گے جب آپ کے ہاتھ میں قرآن آتا ہے۔ اس کے بغیر چینج نہیں آتا، جو مرضی کر لیجئے۔ انہیں پٹاخے نہیں، احساس دیجئے، انہیں باجے نہیں، برداشت دیجئے، انہیں شور نہیں، وقار سکھائیے، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ سکھائیے کہ خوشی بانٹنے کا نام ہے، چیخنے یا چھیننے کا نام نہیں۔ آج ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا اگر، تو کل کے معاشرے میں صرف شور ہوگا، سکون نہیں، صرف ضد ہوگی، عزت نہیں، صرف خواہشات ہوں گی، احساس نہیں۔ ایک درد مند معلم۔ اب آپ اس کو دیکھ کر کیا سمجھیں؟ یہاں آپ لوگ 7 مئی کو بھی دیکھتے ہیں نا، باہر والے لوگوں کو بتا دوں کہ 17 مئی ناروے کا ایک دن ہے۔ جو یہاں پریڈز اور جو خبریں جو چیزیں آتی ہیں، اس کے علاوہ یہاں کیا آتا ہے مجھے بتائیے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ میں نے زیادہ سے زیادہ، بلکہ اس سال جب تھا تو میں نے اسی وقت کسی سے کہا کہ لائیو آ رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے لنک بھیجا، تو یوٹیوب پہ یا کہاں آ رہا تھا، تو وہی جو ہمارے بھی روایتی طریقے سے پریڈز ہوتی ہیں وہ ہے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ کچھ اور ہوتا ہے ان کے، یعنی ہلا گلا یا شوز آتے ہوں گے؟ کیا ہوتا ہے، کوئی بتا سکے؟ روایتی کپڑے پہنتے، لیکن ان کے ٹی وی چینلز پہ اسپیشل آتے ہوں گے نا، کوئی ان کے کنسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں؟ سارے اسکول اپنے اسکولوں کو دیتے ہیں نا۔ ایک چیز جو مجھے ان کی بہت ہی یعنی دیکھنے میں لگی، اور یہ تو مجھے کافی سال سے ہی پتا ہے، کہ یہ اپنا وہ ٹریڈیشنل ڈریس پہنتی ہیں عورتیں کہ جس میں بازو کے کف سے لے کے گلے کے کالر تک پورا جسم چھپا ہوتا ہے، اور وہ ریل میں بھی کبھی کبھی سڑکوں پہ آتے جاتے دکھتا ہے، کتنا ڈیسنٹ ڈریس ہے۔ جی آپ
اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آج سنیے میری بات، غور سے سنیے، بات اچھی کسی کی ہو کہ بری ہو، سچ سچ ہوتے نا. یہ صرف 17 مئی کو اپنے ملک سے لائل نہیں ہے، یہ پورا سال اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں. جب میں ناروے میں آئی تھی تو مجھے اس وقت کسی نے بتایا تھا کہ کوئی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا کسی دور میں ادھر، کہ مجھے ووٹ دو، جو ہوتی ہیں الیکشن کی، تو اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ تم مجھے ووٹ دو، میں تمہارا ٹیکس کم کر دوں گا یا کروا دوں گا. تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے ملک کا ٹیکس کم کرنے والے. یعنی لائلٹی کے ادب، یہ کوئی ایک نے کہا تھا یا زیادہ کی بات تھی، لیکن لائل ہے نا اپنے ملک کے ساتھ. ایک دن کی لائلٹی ہو تو باقی دنوں میں تو آپ دشمن کو خود ہی موقع دے رہے ہیں کہ اور ہمیں گولیوں سے جلا دو. تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ آپ نے اس 14 اگست کو کیا کرنا ہے؟ شکر کیجیے، آزادی ایک نعمت ہے. اور میں اس کو غزہ والوں کے ساتھ بھی جوڑتی ہوں. آج غزہ والے غلامی کی قیمت بھگت رہے ہیں بیچارے. اگر آج وہ آزاد ہوتے، آج ان کے اوپر کوئی کسی کا پریشر نہ ہوتا، آج ان کو کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف نہ دیتا، اگر وہ ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ہوتے، جیسے اکثر ہی میں ذکر کرتی ہوں نا برکینا فاسو کا، کہ وہ آزاد ہونا چاہ رہے. 1 صدی پوری، 100 سال سے افریقہ جو ہے وہ قید ہے. کس بات پہ قید ہے؟ کس چیز میں؟ کیونکہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں ایڈ ہے، ضرورت مند ہے، ان کو ادھر سے کھانا چاہیے، ان کو ایک ایک چیز تو ادھر سے چاہیے اپنے ملک کے ریسورسز کو یوز کرانے کے لیے، دوسروں کی ضرورت ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایک انسان جس کے ہاتھ کا کھاتا ہے اس کے آگے دبتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دبیں تو پھر ٹھیک ہے، جو کریں. اس نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے، if you want to be slave then do whatever you want to do. اور اگر آپ کو آزاد ہونا ہے تو آپ کو آزادی کی قیمت ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. آج اگر آپ ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، اگر آج دنیا میں آزادی کسی جگہ آپ کو ملی ہے تو اس کی قدر کیجیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کی 9 شرائط ہی اس دفعہ سن لیں. شروط لا الہ الا اللہ اس 14 اگست کو، بلکہ اس کو براڈ کاسٹ کر دیجیے، اس لیکچر کو عام کر دیں، گروپس میں ڈال دیں. کہ اگر میں آپ سب کے علاوہ کسی اور سے بھی پوچھوں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کی کتنی شرائط ہیں، واللہ جب میں نے یہ لیکچر ایک نہیں پھر میں نے کئی دفعہ دیا، جب میں نے دیا آج سے 5 6 سال پہلے کا وہ لیکچر ہوگا اور بھی دیا، میں نے جہاں جس سے پوچھا کلمے کی کیا شرائط ہے نہیں پتا تھی. طالب علموں کو نہیں پتا تھی، کورسز کیے وہ کو نہیں پتا تھی، کیونکہ یہ ٹاپک کبھی ہمارے موضوع سخن ہی نہیں رہا. تو کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ بس زبان سے سنا ہوا ہے، زبان کی نوک پہ. پھر دیا الحمدللہ یہ لیکچر موجود ہے، شارٹ ورژن بھی ہے، لانگ بھی ہے. پھر تو میں نے تان لی کہ میں نے تو یہ پڑھا ادھر ہی آپ کے اسکول میں، ایک دفعہ تو ادھر بھی ہو چکا ہے. شروط لا الہ ویکینڈ پہ کورس رکھا تھا، ایک اسپیشل پروگرام رکھا تھا. اور لوگ حیران ہوتے، اچھا یہ تو میں نہیں پتا تھا. تو آپ بتائیے کہ پھر وہی بات ہے نا کہ طوطے کو جو پڑھا دیں وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، تو ہمیں بھی جو پڑھا دیں وہی کرتے لگیں گے. اصل بات پتہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے؟ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. ہم اس وقت اس کہہ لیجیے تسبیح کے دانے کی طرح جس کی آگے سے ڈوری کھل چکی ہے، اور اس ڈوری کے کھلنے سے نا وہ قیمتی موتی زمین میں گرے، زمین پہ گرے، اور آنے والوں کے پاؤں تلے رل گئے. آج ہم رلے ہوئے لوگ ہیں.